میرے بیٹے مقروض ہیں، ان کے دعا کریں تو پہلے دینے کی نیت کرو کہ نیت بھی ہے دینے کی کہ نہیں. نیت ہی نہ ہو تو قرضہ کبھی نہیں اترے گا. ایک دفعہ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے. حضور نے فرمایا کیا وجہ ہے کہ تم پریشان ہو؟ اس نے کہا حضور میرے اوپر قرضہ اتنا ہے جیسے پہاڑ ہو. اور ہمیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ تم یہ دعا جو میں بتلا رہا ہوں یہ ہر نماز کے بعد پڑھا کرو. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. جتنا ہو سکے پڑھا کرو. چند دنوں کے بعد صحابی کہتے حضور نے فرمایا اگر پہاڑ کے برابر بھی قرضہ اتر جائے گا. انہوں نے کہا میں نے پڑھا تو چند دنوں میرے قرضے اتر گئے. تم بھی پڑھا کرو. اللہ کے نبی کے جنازے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. جنازہ ہم گناہگاروں کا ہوتا ہے، کسی پیغمبر کا جنازہ نہیں ہوتا. کہتے تھے کہ پاکستان میں لوگوں کی عادت ہے کہ نفل بیٹھ کے پڑھتے، بالکل غلط آتا ہے. اجر القائد نصف اجر القائم. حضور نے بڑھایا کہ بیٹھ کے پڑھنے والے کو آدھا ثواب ملے گا. ایک آپ معذور ہو، میری ہمشیرہ کا دماغ صحیح کام نہیں کرتا، اس کو سورۃ البقرہ جو ہے کان میں اپنا مائکروفون لگا کے سنوائیں. آپ کا تعارف ہمیں چاہیے میں ایک انسان ہوں بس، اور کیا جی مسلمان ہوں الحمدللہ. میں حنفی ہوں تو پھر آپ کو ہاتھ ناف کے نیچے بھی باندھ سکتے ہیں، اوپر بھی باندھ سکتے ہیں. افضل یہی ہے کہ ناف سے نیچے ہو، چونکہ حضرت علی نے فرمایا کہ من السنت، کہ سنت حضور کی یہی ہے کہ وضع الیمین علی الشمال تحت السرۃ، کہ دائیں ہاتھ بائیں پہ ہو اور ناف کے نیچے ہو.